الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 259 سے اللہم صلی اللہ 259 259 اذا انقضت مدت المتعۃ او وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدت علیہا۔ یہ جو مسئلہ ہے وہ نکاح متع کی عدت کے متعلق ہے کہ نکاح متع کی جو ہے وہ عدت کتنی ہوگی اور کیسے گزارنی ہوگی۔ بنیادی طور پہ اس مسئلے کے تعلق جو ہے وہ کتاب الطلاق میں جو عدت کے احکام ذکر ہوئے ہیں وہاں سے ہے، لیکن چونکہ نکاح متع میں طلاق نہیں ہوتی تو لہٰذا عدت کے احکام یہاں پر بھی کیا ہے ذکر کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آگے جا کے حوالہ دے دیں گے کہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو عدت کا مسئلہ کب آتا ہے کہ جب متع کی مدت ختم ہو جائے، جو انہوں نے ٹائم معین کیا تھا سال 2 سال کا، وہ پیریڈ کیا مکمل ہو جائے، اس کے بعد خاتون کیا آزاد ہو جاتی ہے، اور آزاد ہونے کے بعد پھر اسے کیا گزارنی ہوتی ہے، عدت گزارنی ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے عدت کا سوال کب پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خاتون کو مدت بخش دے، مدت ختم نہ ہوئی ہو لیکن وہ کہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارا کیا رستہ اب کیا مجھ سے جدا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے وہاں پہ عدت کا کیا سوال بنتا ہے۔ عدت کا یہ کلی قانون ہمارے سامنے ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ جماع نہ ہوا ہو تو اس خاتون کے اوپر کیا عدت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو خاتون یائسہ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی عدت نہیں ہوتی، اور تیسرے نمبر پہ جو خاتون کیا ہوتی ہے، صغیرہ ہوتی ہے۔ صغیرہ سے کیا مراد ہے، یعنی نابالغ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی کیا عدت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اذا انقضت مدت المتعۃ او وهبها مدتها، کہ جب متع کی مدت ختم ہو جائے، یا وهبها کی ضمیر جو ہے وہ آپ پلٹا دیں، خاتون کی طرف پلٹا دیں کہ وہ خاتون کو ہبہ کر دے، مدتها متع کی جو مدت ہے وہ کیا کر دے، ہبہ کر دے۔ قبل الدخول، اور یہ ہبہ کرنا کب ہو، جماع سے پہلے ہو، تو فلا عدت علیہا، تو پھر اس کے اوپر کیا کوئی عدت نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ یعنی بعد الدخول، اور اگر جماع کے بعد ہو، وَلَمْ تَكُنْ صَغِيرَةً وَلَا يَائِسَةً، اور خاتون کیا ہے صغیرہ بھی نہ ہو اور یائسہ بھی کیا ہے نہ ہو۔ صغیرہ سے کیا مراد ہے، 9 سال سے چھوٹی، اور یائسہ بھی نہ ہو، تو فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، تو اس صورت میں کیا اس کے اوپر عدت ہوگی۔ تو لہذا عدت کے ہمارے سامنے یعنی 3 صورتیں آ گئی ہیں کہ جس کے اوپر خاتون کے اوپر کیا عدت نہیں ہوتی۔ پہلی صورت کون سی ہے، جب جماع نہ ہوا ہو۔ دوسری صورت کون سی ہے، خاتون یائسہ ہو چاہے جماع بھی ہو گیا ہو۔ تیسری صورت کون سی ہے کہ خاتون کیا صغیرہ ہو چاہے کیا ہے جماع بھی ہوا ہو۔ تو ان 3 صورتوں میں کیا ہے اس خاتون کے اوپر کیا ہے عدت نہیں ہوتی، چاہے یہ نکاح دائمی میں ہو وہاں پر بھی کیا عدت نہیں ہوتی، یعنی جیسے ہی طلاق ہو دوسرے دن ہی وہ آگے کیا کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے کسی اور سے۔ اچھا، فعلیہا العدہ، فعلیہا عدت یعنی وہ انہوں نے قید لگائی کہ اگر وہ صغیرہ نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اوپر عدت ہوگی اگر جماع جو ہے وہ ہوا ہے۔ وعدتها حیضتان کاملتان، اور یہاں پہ جو اس کی عدت ہے وہ 2 حیض ہیں، اور 2 حیض کیا ہوں گے، کمپلیٹ ہوں گے، مکمل ہوں گے۔ یعنی خاتون اگر پاکیزگی میں آپ فرض کریں تو اس کے بعد اس کو 1 حیض آئے گا، حیض جیسے مکمل ہوگا پھر پاکیزگی شروع ہوگی۔ اب جب دوسرا حیض شروع ہوگا تو دوسرے حیض کی شروع ہونے پہ عدت ختم نہیں ہوگی، بلکہ جیسے دوسرا حیض مکمل ہوگا، مکمل ہونے کے بعد جب پاکیزگی کا دن آئے گا تو پھر اس کی کیا ہو جائے گی، عدت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ 2 حیض یہاں پہ کیا کرنے ہوتے ہیں، مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ دائمی میں جو عدت ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ثلاثۃ قروء ہوتا ہے، 3 طہر ہوتا ہے۔ وہاں پہ جیسے تیسرا حیض شروع ہوتا ہے نا، جیسے ہی تیسرا حیض لگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 3 طہر خاتون کے کیا ہو گئے، مکمل ہو گئے ہیں۔ بعض کا وہ تیسرا حیض بنتا ہے، بعض کا کیا ہے چوتھا حیض بنتا ہے، یعنی 3 پاکیزیاں ہمیں کیا کمپلیٹ چاہیے ہوتی ہیں کہ 3 پاکیزیوں وہ کتنا حساب بنتا ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا تو وہاں پہ کیا حساب کریں گے۔ ولا تکفیہ حیضۃ واحدۃ علی الاحوط وجوبا، احتیاط واجب کے طور پہ 1 حیض کا مکمل کرنا یہاں پہ کافی نہیں ہے، اور یہ احتیاط واجب ہے تو اس میں میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سید شبیری زنجانی دامت اللہ علی کا جو فتویٰ ہے، یا باقی اسحاق فیاض صاحب کو بھی شاید ہو، کہ 1 حیض وہ کیا کافی سمجھتے ہیں کہ 1 حیض اگر ہو جائے تو یہ کیا ہے جی کافی ہے۔ لیکن سید سستانی کے مطابق جو ہے وہ احتیاط واجب کے طور پہ جو 1 حیض ہے وہ کیا ہے کافی نہیں ہے۔
وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سن من تحيض. اب یہاں پہ چونکہ عدت کا معیار کیا ہو گیا کہ 2 حیض اسے گزارنے ہیں مکمل، تو اگر خاتون جو ہے وہ اس سے حیض آتی نہیں ہے. اب حیض کیوں نہیں آتا؟ لمرض، یا تو وہ مریض ہے، بیمار ہے، کوئی اس کی بیماری ہے، اس سے حیض نہیں آتا، یا ونحوی، یا بیماری کی طرح کوئی اور ایشو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بیماری نہیں ہے لیکن عارضی طور پہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس سے حیض ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ یا فی سن، خاتون ایسا نہیں ہے، خاتون کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایسا ہو گیا تبھی حیض نہیں آ رہا، بلکہ وہ یا فی سن، بلکہ خاتون ایسی ایج میں ہے، ایسے سال میں ہے، ایسی عمر میں ہے کہ من تحیض فی سن من، یعنی خاتون اس خاتون کی ایج میں ہے کہ من تحیض، کہ جسے کیا آتا ہے؟ حیض آتا ہے. تو اب اس کا کیا قانون ہوگا؟ فعدتها 45 یوما، تو اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 45 دن ہوگی. اچھا، اب یہاں پہ 2 حیض جو عدت گزارنی ہے، اگر اسے حیض آتا ہو وگرنہ یہ 45 دن ہے، تو اگر خاتون کو حیض آتا ہے تو یہاں پہ اگر اس نے مدت اس کی بخشی یا مدت ختم ہوگی اور وہ حیض میں تھی، پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ نکاح دائمی میں جب خاتون کو طلاق دینی ہوتی ہے تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ حیض میں نہ ہو. حیض میں نہیں ہوگی تو پھر کیا وہاں پہ طلاق ہوتی ہے. لیکن عقد متع میں یہ شرط نہیں ہوتی. عقد متع میں اس نے اگر مدت بخشنی ہے تو وہ چاہے حیض کی حالت میں ہو پھر بھی مدت کیا اس کی بخش سکتے ہیں، یا جو ہے مدت ختم ہو جائے اور حیض کی حالت میں ہو تو پھر بھی کیا اس کی مدت ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا حیض کی حالت میں جب ہوگی تو پھر یہاں پہ چونکہ ہم نے کیا کہا کہ 2 حیض مکمل ہونے چاہیے، تو اب جس حالت حیض میں اس کی مدت بخشی گئی ہے یا جس حالت حیض میں مدت ختم ہوئی ہے تو کیا وہ حیض ایک شمار ہو جائے گا؟ یعنی جیسے وہ حیض ختم ہو، پاکیزگی کا ٹائم چلے اور پھر جیسے حیض آئے گا تو وہ دوسرا حیض شمار ہو جائے گا؟ تو صحیح سیانی فرماتے ہیں کہ نہیں، جس حیض کے اندر جو ہے وہ مدت کمپلیٹ ہوئی ہے وہ حیض شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پھر ہم نے شرط کیا لگائی ہے روایت کے مطابق کہ حیضتان کاملتان، کہ 2 مکمل کیا حیض ہونے چاہیے. اور اب بھی کیا حیض کو فرض کریں 1 دن ہو چکا یا آدھا دن ہو چکا اور اس کے ٹائم پہ کیا مدت ختم ہوئی ہے، تو ابھی جب یہ حیض کا ایام مکمل کر رہی ہے تو وہ مکمل حیض نہیں ہے ایک، بلکہ آدھا گھنٹہ یا 1 دن کیا ہے اس کے پہلے گزر چکا تھا کہ جب وہ کیا تھی اس کی بیوی تھی، اس کے بعد کیا اس کی مدت کیا بخشی گئی ہے، تو ابھی ایک حیض کمپلیٹ کہلاتی نہیں ہے. ہمیں اس کی عدت گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ 2 کے 2 مکمل حیض چاہیے، یعنی 1 منٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جو اس کا کیا ہے وہ حالت زوجیت میں گزرا ہو. مدت ختم ہونے کے بعد مکمل جو ہے وہ 2 حیض کیا ہمیں چاہیے. تو اس کے لیے کیونکہ یہ مکمل کی شرط ہے، کاملہ کی شرط ہے، تو اب جس حیض کے اندر جو ہے وہ مدت بخشی جاتی ہے وہ حیض کیا ہوتا ہے؟ کل عدم شمار ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس کو یعنی آپ کہیں کہ 3 حیض کیا گزارنا پڑ جاتے ہیں. ایک وہ پہلے والا حیض جس میں مدت ختم ہوئی ہے، پھر جو ہے وہ دوسری دفعہ حیض، اور پھر کیا تیسری دفعہ حیض. اگر خاتون کو پہلا دن حیض ہو یا دوسرا دن اور اس میں مدت باقی ہے، ہاں تو وہ پھر ناقص ہو جائے گا نا. ہاں ظاہری بات، پہلا دن ہے، ابھی شروع ہو چکا ہے نا، شروع ہو چکے ہیں، 5 منٹ تو ہو چکے ہیں یا 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، ناقص ہو گیا نا. نقص کون سا پڑا؟ 5 منٹ کا، 1 گھنٹے کا. اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے عدت اس وقت بخشی ہے جب اس کو مثلا کل ڈیٹ آ گیا ہے شروع ہو، ہاں مثلا 20 تاریخ، ہاں پاکیزگی کی حالت میں، پاکیزگی میں بخشی، جی اس کو عدت بخشی. ہاں جیسے مدت بخشی، مدت بخشنے کے بعد فوراً حیض شروع ہو گیا، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر کمپلیٹ ہو جائے گا نا. ہاں پھر تو درست ہے نا، کیونکہ پھر جو اس کا حیض آیا ہے وہ کب آیا ہے؟ مدت بخشنے کے بعد آیا ہے اس کا حیض. ہاں ایام کو معذور، فقط حیض کو دیکھیں گے، بالکل ایسی، بالکل وہ اس میں بھی ایسے ہے. جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر بھی ایسے ہے کہ وہاں پہ 3 پاکیزگیاں چاہیے ہوتی ہیں. تو خاتون کو جیسے طلاق کو بھی پاکیزہ تھی، گھنٹے بعد سے حیض آ گیا، تو اب یہ جو 1 گھنٹے کی پاکیزگی ہے یہ شمار ہو جائے گی، ایک اس کا کیا ہے طہر بن جائے گا. اس کے بعد سے 2 طہر اور چاہیے. تو لہٰذا اس کی جو ہے وہ جس خاتون کو حیض آتا ہے اس کی آپ دن معین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کے دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے 25 دن کم از کم بناتے ہیں، کم از کم 25 بن سکتے ہیں. 3 دن کا حیض رکھیں اور 10 دن کا کیا طہر رکھیں، 20 دن اور یہ 26 دن اور ایک وہ رکھیں، 27 دن تک بھی بناتے ہیں، 27 دن تک یا 26 دن تک یوں کر. بہرحال وَلَوْ حَلَّ الْأَجَلُ، اگر کیا مدت آ جائے،
اجل منحل ہو جائے، یہ عربی تعبیر استعمال ہوتی ہے، مدت ختم ہو جائے، یہ قرض کے باب میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ حل الاجل کیا مطلب جی ٹائم آ گیا جی قرضہ دینے کا، مدت ختم ہو گئی۔ اور وہبہا المدت، یا وہ کیا ہے وہبہا خاتون کو بخش دے، المدت مدت بخش دے، کب حل الاجل اور وہب المدت کب فی اثناء الحیض، حیض کے دوران، ٹھیک ہے، خاتون حیض میں تھی اور حیض کے دوران کیونکہ مدت بخشی جا سکتی ہے، کوئی اس میں شرعی طور پہ معنی نہیں ہے، طلاق والی شرائط یہاں پہ نہیں ہوتی، تو لم تحسب تلک الحیضۃ من العدت، تو یہ والا جو حیض ہے یہ عدت میں سے شمار ہی نہیں ہوگا، بل لابد من حیضتین تامتین، بلکہ 2 مکمل حیض ضروری ہوں گے، بعد ذالک، اس کے بعد مدت بخشنے کے بعد اسے 2 مکمل کیا حیض چاہیے، اعلیٰ ما مرہ، جیسا کہ یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ عدت کیا بنتی ہے 2 مکمل حیض، تو 2 مکمل حیض کیسے کریں گے کہ اس حیض کو کل عدم قرار دیں گے، پھر دوبارہ پاکیزہ ہوگی، پھر حیض آئے گا، پھر کیا دوبارہ پاکیزہ ہوگی، پھر کیا حیض آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں تک کیا ہے ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ نکاح مدت کی جو عدت بن رہی ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اس کی عدت بن رہی ہے، اگر حیض نہیں بھی آتا تو پھر 45 ڈیز کی بن رہی ہے، یعنی یہاں سے مجھ سے جو ہے وہ کسی عراقی خاتون نے جو ہے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ بیوہ تھی اور وہ یہ چاہ رہی تھی کہ میرے جو ہے وہ اخراجات وغیرہ پورے نہیں ہو رہے، تو میں نکاح مدت جو ہے وہ کرتی رہوں گی تو اس طریقے سے جو ہے وہ میرے مدت کیا ہے وہ اخراجات پورے ہوں گے، تو اس نے پوچھا کہ عدت کتنی ہوتی ہے، میں نے کہا کہ 45 ڈیز عدت ہے کم از کم اگر تمہیں حیض نہیں آتا، تو وہ کہے گی کہ پھر کیا فائدہ نکاح مدت کا، ٹھیک ہے، یعنی ایک مرد سے اگر مدت کیا اس نے فرض کریں کہ 1 لاکھ دینار دیا تو آپ 45 ڈیز مجھے گھر بیٹھنا ہے چپ کر کے، ٹھیک ہے، دوسرے مرد سے میں مدت کر ہی نہیں سکتی، میں بادشاہ نہیں فائدہ پھر مدت میں کیا فائدہ، میں نے کہا مدت کمانے کا تھوڑی ذریعہ بنایا شریعت میں، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے مدت کیا سمجھ لیا کہ کمائی کا ذریعہ بن گئے، تو یہ عدت کے احکام پڑھیں گے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ نکاح مدت کی باقاعدہ عدت ہوتی ہے اور اتنی بڑی اس کی عدت ہے اس کو کوئی کاروباری طور پہ کیا کوئی استعمال اسے نہیں کر سکتا، لہٰذا مدت کے اوپر جتنی بھی کرپشن چل رہی ہے وہ اس کے احکام شریعہ کی خلاف ورزی میں چل رہی ہے، وگرنہ شرعی احکام کو اور شرعی شرائط کو پورا کیا جائے تو کبھی بھی نکاح مدت جو ہے وہ کاروبار کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ تمام شرائط کیا اس کی پوری کرنی ہوگی، وگرنہ تو اگر کاروبار کا ذریعہ بنانا چاہیں تو نکاح دائمی بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ فوراً نکاح کریں، جماع کریں، پھر طلاق دے دیں، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی کام چل سکتا ہے، دونوں سیم کام ہو جائیں گے، وہاں پہ طلاق دینی ہے، یہاں پہ مدت بخشنی ہے، فرق کیا رہ گیا، لفظوں کی فرق ہے نا، یہاں پہ مدت بخشنی ہے، وہاں پہ کیا طلاق دینی ہے، کام تو برابر ہی چل رہا ہے، دونوں میں ایک جیسا چل رہا ہے، تو جس طریقے سے پھر آپ کہیں کہ اچھا تو پھر نکاح کے بعد جو ہے مرد کو اختیار ہوتا ہے طلاق دینے کا، بغیر وجہ کے طلاق دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے پھر تو کام برابر ہو گیا، یہ خاتون سے کہتا ہے بھی تم ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرتا ہوں، ہم پکی دائمی شادی کر رہے ہیں، لیکن میرا پروگرام کیا ہے کہ تمہیں میں جو ہے وہ طلاق دے دوں گا، 1 دن بعد ہی طلاق دے دوں گا، ٹھیک ہے، نکاح اہل سنت کا بھی نکاح ٹھیک ہے، باطل تھوڑی ہے، نکاح طلاق دینا حرام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے طلاق دی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے مکروہ ہوتا ہے۔ ہاذا فیما اذا كانت المرأة حائلا، یہ جو عدت ابھی ہم نے بتائی ہے اس صورت میں ہے کہ جب خاتون کا حائل ہو، حائل کی تعبیر استعمال ہوتی ہے حامل کے مقابلے میں، خاتون حامل ہے یعنی اس کو حمل ہے، اور حائل ہے کیا مطلب نہیں حمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر حاملہ، تو اگر خاتون حاملہ نہیں ہے حائل ہے تو اس کی کیا یہ عدت آپ بیان کریں گے، اما لو كانت حاملا، لیکن اگر خاتون کا حاملہ ہے فعدتها ان تضع حملها، تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی کہ ان تضع حملها کہ اپنے وہ حمل کو کیا وضع کر دے، اپنا حمل کو وضع کر دے، یعنی ولادت ہو جائے یا حمل کیا سکت ہو جائے، حمل ختم ہو جائے تو پھر کیا ہے اس کی عدت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ جو حمل کا ختم ہو جانا ہے، ولادت کا ختم ہو جانا ہے، کتنا بنے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ 8-9 مہینے کی عدت بن جائے، یعنی جب اس کی مدت ختم ہوئی ہے تو اس وقت حمل کیا ہے ابھی شروع کے ایام تھے، تو یہ بڑی لمبی عدت چلے گی بچے پیدا ہونے تک، اور ممکن ہے کہ یہ عدت کیا ہے ہفتے کی بنے کہ بالکل حمل آخری ایام میں تھا، جیسے مدت بخشی دوسرے دن تیسرے دن بچہ پیدا ہو گیا تو 2-3 دن میں اس کی عدت کیا ہے مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو عدت جو ہے وہ اس میں اس طرح کی ہے، اور ممکن ہے کہ حمل جو اس کا شروع میں ہے وہ اس کا سکت ہو جائے، گر جائے، تو جیسے وہ حمل اس کا گرے گا چاہے ہفتے بعد گرے، 2 دن بعد، گھنٹے بعد، 1 گھنٹہ 1 منٹ بھی فرض کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر جو ہے وہ اس کی مدت بخشی اور ادھر کیا ہے منٹ کے بعد اس نے عمل گرا دیا اپنا، تو اس کی عدت کیا ہے ختم ہو جائے گی۔
تو یہاں پہ جو ہے وہ واضح حمل والی جو عدت ہوتی ہے طلاق کے مسئلے میں اور یہاں پہ نکاح متع میں، اس میں جو ہے وہ یہ بحث نہیں ہوتی کہ اگر وہ 45 ڈیز سے تھوڑی بن رہی ہے تو پھر یہاں پہ سیسانی نے کہا کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، جیسے حمل اسے ختم ہوگا عدت کی ختم ہو جائے گی. لیکن وہاں پہ ایک ذکر کریں گے کہ جو وفات کی عدت ہوتی ہے، وفات کی عدت میں کیونکہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو وہاں پہ پھر یہ قانون فقہا لیتے ہیں کہ ابعد الاجلین، کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر واضح حمل جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہو گیا، پھر وہ نہیں کہیں گے کہ اس کی عدت وفات ختم ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ وہ کہیں گے 4 مہینے 10 دن مکمل کرے. اور اگر 4 مہینے 10 دن مکمل ہو گیا اور ابھی تک حمل باقی ہے تو پھر کیا ہے وہ حمل کی کیا ہے مدت کو رکھیں گے کہ واضح حمل ہوگی. لیکن وہاں پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بڑی سے بڑی جو ہے وہ مدت بن رہی ہے، ابعد الاجلین جو بڑی بن رہی ہے مدت، وہ کیا معیار ہوتی ہے. جبکہ نکاح متع میں اور نکاح کے میں جو طلاق میں اور نکاح متع کی مدت ختم ہوتی ہے، وہاں پہ یہ معیار نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بڑی مدت کو دیکھیں، نہیں، یہاں پہ معیار کیا ہوتا ہے خود یہ واضح حمل کیا معیار ہے کہ جیسے ہی اس کا حمل ختم ہوگا عدت اس کی کیا ہے ختم ہو جائے گی. وہ امکان رکھنے تو استحباب، اگرچہ یہاں پہ احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے، عدت وفات میں واجب ہے یہ قانون، لیکن یہاں پہ کیا احتیاط مستحب ہے کہ ان تعتد بعبد الاجلین من وضع حملها ومن قضاء حیضتین. احتیاط مستحب کیا ہے کہ یہ عدت گزارے بعبد الاجلین، کہ جو دو مدتوں میں سے ابعد بعید ترین دور جو بڑی مدت بنتی ہے لمبی مدت بنتی ہے وہ والی گزارے. کون سی دو مدتوں میں سے؟ من وضع حملها کہ اس کے وضع حمل کیا کا مدت لے لیں، اور دوسری کون سی مدت لے لیں؟ من انقضاء حیضتین کہ جب 2 حیض کیا مکمل گزر جائیں. کون سی خاتون جسے حیض آتا ہے؟ تو اس میں سے آپ دیکھیں کہ 2 حیض گزرنے میں اور واضح حمل میں کیا لمبا پیریڈ ہے، جو لمبا پیریڈ ہوگا وہ گزارے گی عدت کے طور پہ، یہ احتیاط مستحب ہے. اور مضی 45 یوما، یا جس خاتون کو حیض نہیں آتا وہ کیسے دیکھے گی؟ وہ دیکھے گی کہ واضح حمل میں اور مضی گزر جانا 45 یوما 45 دن گزر جانے میں سے کون سا لمبا پیریڈ جا رہا ہے، جو لمبا عرصہ ہوگا اس کو جو ہے عدت کے طور پہ گزارے، تو یہ کیا ہے احتیاط مستحب ہے. تو یہ ابعد الاجلین یہاں پہ کیا رہتی ہے احتیاط مستحب رہتی ہے. اما عدت المتمتع بها من الوفات، لیکن جو عدت وفات ہے، ٹھیک ہے، عدت وفات یعنی متع والی خاتون کی بھی کیا ہوتی ہے عدت وفات ہوتی ہے. عقد متع تھا، ابھی مدت باقی تھی، شوہر کیا فوت ہو گیا. فهي 4 اشہر و 10 ایام، تو یہ کتنے ہیں؟ 4 مہینے 10 دن ہے. ان کانت حائلن، اگر خاتون کا حائل ہے، حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن. وابعد الاجلین منها ومن وضع حملها ان کانت حاملا كالدائمۃ، اور اگر خاتون حاملہ ہوئی تو پھر وضع حمل کیا عدت ہے؟ کہتے نہیں، پھر اس کی جو عدت ہے وہ ابعد الاجلین ہے. ٹھیک ہے جی، 2 مدتوں میں سے، منہا یعنی من العدت، عدت میں سے جو بھی ابعد بڑی مدت بنے گی، منہا یعنی کس میں سے؟ منہا کی عمر کدھر پلٹائیں گے؟ من 4 اشہر و 10 ایام، عدت وفات 4 مہینے اور 10 دن سے، اور ومن وضع حمل، اور وضع حمل سے 4 مہینے 10 دن اور وضع حمل سے جو ابعد بنے گی بعید ترین بنے گی وہ اسے کیا ہے گزارنا اس کے لیے ضروری ہوگی. وہ یہ بالکل جو ہے دائمہ والا کیا یہاں پہ قانون چلے گا. اور جو دائمہ کی عدت ہوتی ہے وہ ہر صورت میں ہوتی ہے، چاہے وہ دخول نہ ہوا ہو، جماع نہ ہوا ہو، خاتون کیا یاسا ہو، بوڑھی ہو، صغیرہ ہو، وہاں پہ عدت وفات کیا ہر صورت میں آتی ہے. اچھا جی، یستحب ان تکون المتمتع بها مؤمنۃ عفیفۃ، جس طریقے سے نکاح دائمی میں جو ہے وہ یہ مستحبات قرار دیے تھے کہ جس خاتون سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ کریمت الاصل ہو، شریف ہو، مومنہ ہو، اخلاق اچھا ہو، بالکل جو ہے وہ اسی طرح کی شرط کس میں رہتی ہے؟ نکاح متع میں بھی رہتی ہے، استحباب کے اعتبار سے، کہ مستحب ہے کہ جس خاتون سے نکاح متع کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہو؟ مؤمنہ ہو، اور عفیفہ کیا ہے؟ پاک دامن ہو. والاخوۃ لزوما، اور احتیاط لازم ہے یعنی ضروری ہے کہ ان یسأل عن حالها قبل الزواج، کہ اس کی حالت کے بارے میں سوال کیا جائے شادی سے پہلے، نکاح متع سے پہلے. کون سا سوال؟ کہ من انہا ذات بال، کہ کیا یہ شادی شدہ تو نہیں ہے، ذات بال شوہر والی تو نہیں ہے، اور ذات عدت، یا یہ عدت میں تو نہیں ہے ابھی. یہ سوال کرنا احتیاط لازم کے طور پر ضروری ہے. کب ضروری ہے؟ اذا کانت متہمۃ، کہ اگر وہ خاتون کیا ہو
تہمت میں ہو. تہمت میں کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر جھوٹ کی کیا تہمت لگائی جاتی ہو. اس خاتون کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں مشہور ہوں کہ یہ خاتون کیا ہے نکاح مطلق کرتی ہے اور عدت کیا پورا نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو اس اگر خاتون کے ایسے حالات ہیں اور اس کے بارے میں پہلے سے باتیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر یہ تہمت لگ رہی ہے پہلے سے کہ اس مسئلے میں یہ جھوٹ بولتی ہے, تو پھر انسان کے اوپر احتیاط لازم ہے کہ اس سے پوچھے. ٹھیک ہے. اور اس سے پوچھے اور اطمینان کیا حاصل کرے. ٹھیک ہے. اور اگر پوچھنے کے بعد فرض کریں وہ کہتی ہے اطمینان حاصل نہیں ہوتا, پھر بھی کیا ہے وہاں پہ نہیں کر سکتے شادی. وَأَمَّا بَعْدَ الزَّوَاجِ, لیکن اگر شادی کے بعد ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو فلا ينبغي السؤال, شادی کے بعد یا پھر سوال جواب نہ کرے. ہاں بھی تم شادی شدہ تھی, عدت گزاری تھی, نہیں گزاری تھی. وَإِن بَلَغَهُ مَا, اگرچہ اس تک وہ بات پہنچے کہ ما یوجب اتہامہ, کہ جو خاتون کی اتہام اور خاتون کی کیا تہمت کا سبب بنتی ہے, کہ خاتون کے اوپر تہمت لگتی ہے جن باتوں کی وجہ سے, یعنی اس کے کانوں تک کیا ہے وہ باتیں پہنچیں. ٹھیک ہے. تو پھر بھی کیا اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سوال کرے. لیکن اگر اس نے سوال کر لیا اور خاتون نے بتا دیا کہ میری تو عدت باقی ہے, پھر کیا کام چلنے دیں؟ کہتے نہیں, پھر جب پتہ چل گیا تو جدا ہونا کیا ضروری ہو جائے گا. ولیکن لو سأل, لیکن اگر اس نے سوال کر لیا, وظاہر الخلاف ہو, اور صورتحال کیا ہے برخلاف ظاہر ہو گئی, تو ترتب علی حکم ہو, تو جو خلاف ظاہر ہوگا اس کا حکم اس کے اوپر کیا ہو جائے گا لاگو ہو جائے گا, اور اس کے مطابق اس کو کیا ہے چلنا پڑے گا. یجوز التمتع بالزانیۃ علی قراءۃ, جو خاتون زنا کر لے یعنی زانیہ جس نے زنا کیا ہے اس کے ساتھ نکاح متع ہو سکتا ہے, لیکن یہ کیا مکروہ ہے. نعم اذا کانت, یعنی یہ نکاح دائمی کا پیچھے مسئلہ گزرا ہے کہ جس خاتون سے زنا کیا ہے اس سے اگر نکاح دائمی کر رہے ہیں تو وہاں پہ صحیح ثانی نے کیا فرمایا کہ اس سے نکاح دائمی نہیں ہو سکتا. کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب وہ توبہ کرے گی. توبہ کرے گی تو پھر نکاح کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ صحیح ہوگا, وغیرہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. توبہ کو کیا وہاں پہ قرار دیا تھا؟ شرط صحت نکاح قرار دیا تھا احتیاط لازم کے طور پہ, لیکن وہ نکاح کس میں تھا؟ دائمی میں تھا. اگر اسی خاتون جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے اس کے ساتھ نکاح متع کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو نکاح متع کیا جائز ہے, لیکن کیا ہو جائے گا مکروہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ خاتون ایسی ہے کہ جو مشہور بالزنا ہے, نام اذا کانت مشہورتاً بالزنا, مشہورتاً بالزنا کی جو ایک تفسیر کی ہے استفسار میں, مشہورتاً بالزنا کیا مطلب ہے کہ کوئی مرد سے آفر کرے تو وہ زنا سے کیا انکار نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یہ مشہور ہے. مشہور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پوری دنیا کو پتہ ہو, ٹھیک ہے, پورے محلے کو پتہ ہو. مشہور کے کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی اسے آفر کرے اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو ہے وہ زنا کیا کر لیتی ہے. اگر مشہورہ بالزنا ہے تو پھر تو جو ہے وہ تشکل صحت تمتع بہا الا بعد توبتها, پھر یہاں پہ نکاح دائمی والا مسئلہ آئے گا کہ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح متع کرنا بھی جو ہے وہ احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہوگا, مگر کب جائز ہوگا کہ بعد توبتها, کہ یہ کیا کرے توبہ کرے. اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ لفظ لسانی کرے, اوکے کہ ٹھیک ہے جی استغفر اللہ پڑھ لیتی ہوں آپ کیا نکاح متع کر رہے, نہیں اس طرح نہیں. توبہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ کام چھوڑ دے. ٹھیک ہے. وہ اپنے کام سے توبہ کرے اور پکا ارادہ اس کا ظاہر ہو کہ وہ ایسا کام آئندہ سے نہیں کرے گی اور توبہ طائب ہو گئی ہے, تو پھر اس کے ساتھ یہ کیا کر سکتا ہے نکاح متع کر سکتا ہے. لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ یہ توبہ طائب نہیں ہوئی, یہ بس ایسی کیا ہے اوپر سے کہہ رہی ہے, تو پھر جو ہے وہ یہ توبہ ہے ہی نہیں. جب یہ توبہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ نکاح متع کرنا جائز نہیں ہوگا. فلا یترک, اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو فلا یترک مراد و مختلفات فیہ, جو اس میں احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے. اور احتیاط کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ اس سے نکاح متع نہ کیا جائے. اور اگر نکاح متع کر لیا تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اس کے قریب نہ جایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا جو باب ہے وہ فی خیار العیب والتدلیس, خیار عیب اور خیار تدلیس کا جو ہے وہ باب ہے. اور یہ چونکہ طلاق کی طرح نہیں ہے, خیار عیب اور خیار تدلیس کا یہ مطلب ہے کہ شوہر کو یا بیوی کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو کیا کر دیں, ختم کر دیں. اور جب یہ ختم کریں گے تو پھر اس کے اوپر طلاق والے احکام نہیں آتے. عدت کے کچھ احکام اس کے آتے ہیں, لیکن جو باقی طلاق کے ہوتے ہیں, مثلا مہر جو دینا ہوتا ہے, آدھا مار دیں پورا مار دیں, یہ والے کیا وہاں پہ پھر احکام نہیں آتے یہاں پہ. تو خیار العیب والتدلیس, ایک تو جو ہے وہ عیب کا خیار ہے, یعنی بہت سارے عیب ایسے ہیں, عیب کیا مطلب جسمانی نقص, جسمانی عیب ایسے ہیں کہ جو بعد میں کیا ظاہر ہوں اس خاتون کے اندر, یا اسی طریقے سے بعد میں بیان کریں گے کہ مرد کے اندر وہ ظاہر ہوں کچھ عیب,
تو وہاں پہ مرد یا خاتون کو شریعت یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ طلاق کے بغیر اپنے نکاح کو کیا کر دیں، فسخ کر دیں، ختم کر دیں. ٹھیک ہے، ایک جملہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس نکاح کو کیا ختم کر رہے ہیں. یہ ایک باقاعدہ بحث ہوگی، اور ایک بحث پہ باقاعدہ یہاں پہ خیار تدلیس کی کیا بحث ہے، دھوکہ دہی اور جو فراڈ کے کیس آتے ہیں کہ بتایا تھا کہ اتنی اس کی نوکری ہے، اتنا کماتا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا کیا تھا، غلط تھا. تو وہاں پر بھی کیا ہے، خیار تدریس ملتا ہے. اور تدریس کا دائرہ کیا ہے، بڑا وسیع ہے، یعنی اتنا وسیع ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو جتنی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں وہ سب کو یہ کیا خیار تدریس کیا شامل ہو جاتا ہے. اور جتنے آپ یعنی آپ پریکٹیکل ہم نے خود اس کا کیا ہے کہ کافی خواتین کے کیس آئے ہیں کہ شوہر ان کو طلاق نہیں دے رہے تھے اور وہ اس کو پھنسا کے رکھا ہوا تھا. جب تحقیق کی پتہ چلا کہ یہ ٹوٹل کیا فراڈ ہوا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، لڑکے والوں نے مکمل کیا ان کے ساتھ غلط بیانی کیا، جھوٹ بولے ہیں، اور ابھی وہ طلاق نہیں دے رہے. تو ہم نے ان کو کیا کہ طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہیں شریعت نے کیا اختیار دیا ہے، تدلیس. یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، سیدھا نکاح کو فسخ کرو. یہ کیسے فسخ کرنا ہے، لڑکے کو میسج کرو میں نکاح کو کیا کر رہی ہوں، ختم کر رہی ہوں. ایک میسج کرو، بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا آسان کام ہے، اور یہ شریعت میں کیا ہے خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑی کیا یہاں پہ ایک سہولت کیا موجود ہے. تو شرط ہے کہ یہ عوام کو کیا بتایا جائے، سہولت موجود ہے. اچھا، اب سب سے پہلے جو ہے وہ خیار عیب کی بات کریں گے. یثبت للزوج، شوہر کی پہلے کیا بات ہوگی، پھر زوجہ کی بات بھی ہوگی کہ شوہر کے لیے ثابت ہوتا ہے خیار عیب اذا علم. یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ اذا علم بعد العقد بوجود احد العیوب الستۃ التالیۃ فی زوجتہ، کہ اذا علم بعد العقد، قبل العقد نہیں، جب سے نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کی بیوی میں 6 عیوب میں سے ایک عیب کیا موجود ہے. اور یہ عیب کیا ہے، شادی سے پہلے کیا موجود تھا اور مجھے کیا ابھی پتہ چلا ہے. یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد کیا یہ عیب پیدا ہو، شادی کے بعد پیدا ہو تو پھر کوئی اختیار نہیں ہوتا وہاں پہ. ٹھیک ہے، بلکہ اس کے علاج معالجے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کے اوپر آ جاتی ہے، شوہر کی گردن پہ آ جاتی ہے ساری. پہلا جو عیب ہے وہ جنون ہے. ٹھیک ہے، جنون واضح ہے کہ وہ ہوا اختلال العقل ہے، کہ عقل کا کیا ختم ہو جانا. ولو کان ادواری، جنون کیا ادواری ہے. ادواری کیا ہوتا ہے کہ جنون کے دورے اسے پڑتے ہیں، پاگل پن کے. یعنی 24 گھنٹے کی خاتون کیا ہے پاگل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے وہ کچھ دن کیا ہے پاگل رہتی ہے اور کچھ دن کیا رہتی ہے، ٹھیک رہتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو زندگی ہے سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جب اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جنون کی مسئلہ. ولیس منہ الاغباء، جنون میں سے اغباء نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے ہوشی نہیں ہے. خاتون کے ساتھ نکاح ہوا پتہ ہے کہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو سر، اسی طریقے سے جو سر کہتے ہیں مرگی. ٹھیک ہے، مرگی کی جو مرض ہے وہ بھی کیا اس میں سے نہیں ہے، جنون میں سے. کہ الموجب لعروض الحالت المعہودہ، کہ جو اس بات کا سبب بنتی ہے کہ ایک ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے، المعہودہ تک جو مشہور ہے، معروف حالت ہے. بعض اوقات یعنی بعض اوقات خاتون کے اوپر اس طرح کا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا کہ ہے خاتون بے ہوش ہو جایا کرتی ہے، پاگل نہیں ہوتی. یعنی خاتون ایسی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بے ہوش ہو جاتی ہے، گرمی میں بے ہوش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، پاگل نہیں ہوتی. تو اس صورت میں کیا ہے وہ خیار عیب کیا ہے نہیں ملتا، یا اس کو دورے پڑتے ہیں مرگی کے، یہ اس میں سے نہیں ہے. تو پہلا کیا ہو گیا، جنون ہو گیا، یعنی عقل کا کیا ختم ہو جانا، عقل کام نہ کرے. دوسرا کیا ہے، جزام ہے. جزام کا اردو میں ترجمہ ہے کوڑ کی بیماری. یہ کہتے ہیں کہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں جسم کے اعضاء گل سڑ کر الگ ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، جسم کے اعضاء میں خون کی پمپنگ کیا ختم ہو جاتی ہے، افزائش ختم ہو جاتی ہے. اب وہ جو جسم کیسا ہے وہ سکڑنے لگ جاتا ہے، سکڑ کے وہ کیا ہے گل سڑ کے کیا ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو اگر ایسی خاتون کی بیماری تھی بعد میں پتہ چلا تو مرد کے پاس کیا ہے خیار عیب ہوگا. تیسرا جو عیب ہے وہ برس کی بیماری ہے. برس کی بیماری واضح ہے کہ جس سے بدن پر سفید داغ کیا ہے پڑ جاتے ہیں. چوتھی کیا ہے، العما ہے. اما سے کیا مراد ہے، وہ ہوا ذہاب البصر عن العینین وانکانتا مفتوحتین. ذہاب البصر کیا مطلب کہ دونوں آنکھوں سے، ایک آنکھ سے نہیں، دونوں آنکھوں سے کیا ہے اس کی نظر نہ ہو. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی آنکھیں کیا کھلی ہوئی ہوں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں صحیح ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آتا دونوں آنکھوں سے. ولا اعتبار بالعور، یہ جو عور ہوتا ہے بینگا پن جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک آنکھ سے نظر آتا ہے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، یا کانا بلکہ اس کے لفظ کانا ٹھیک ہے. جو کانا ہے اس کا کیا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو آپ امام میں داخل نہیں کریں گے.
ولا بالعشاء، اسی طریقے سے عشاء والی جو بیماری ہے وہ بھی نہیں ہوگی. عشاء کی بیماری کیا ہوتی ہے وہ خود وضاحت کر رہے ہیں. وہی علت فی العین، علت بیماری کو کہتے ہیں کہ یہ آنکھ کے اندر بیماری ہوتی ہے کہ تو جب وہ عدم البصر فی اللیل فقط، کہ جو اس بات کا سبب بنتی ہے کہ رات کو جو ہے وہ نظر نہیں آتا، دن کو نظر آتا ہے لیکن رات کو نظر نہیں آتا. ولا بالعمش، اور عمش بھی اس میں شامل نہیں ہے. عمش کی بیماری کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا ضعف الرؤیت، کہ نظر کمزور ہو جائے اور ساتھ ساتھ کیا ہو، ما سیلان الدمع فی غالب الاوقات، ان فقط نظر کمزور ہونا نہیں ہے، نظر بھی کمزور ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہے اکثر اوقات اس کی آنکھوں سے کیا ہے آنسو کیا رہتے ہوں، جاری رہتے ہوں، پانی کیا بہتا رہتا ہے اس کی آنکھوں سے. پانچواں کون سا؟ العرج ہے. ٹھیک ہے، عرج کس سے کہتے ہیں؟ لنگڑا ہونا، اس کا معنی یہ ہے اپاہج پن جسے کہتے ہیں. وَإِن لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِقْعَادِ وَالزَّمَانَةِ، اگرچہ یہ جو اس کا اپاہج ہے، اپاہج والا جو پن ہے یہ اقعاد کی حد تک نہ پہنچو. اقعاد کا مطلب زمین گیر ہو جانا، بیٹھ جانا زمین پہ بالکل. والزمانہ، اور زمانہ کیا کہتے ہیں؟ دائمی بیماری کو کہتے ہیں، جس کا اردو میں یہ لکھا ہے لنجا پن، اپاہج پن. ٹھیک ہے، یعنی بالکل اس کی دائمی بیماری تک نہ پہنچ چکا ہو اپاہج پن، تو پھر بھی کیا ہے یہ اگر اس کے اندر یہ بیماری موجود ہے اپاہج کی، تو وہ کیا نکاح فاسد کر سکتا ہے اگرچہ زمین گیر نہیں ہوا اور یہ اس کی مستقل کیا ہے دائمی بیماری بھی نہیں بنی ابھی تک. ہاں فالج بھی ہو سکتے ہیں، کسی وجہ سے بھی کیا ہے پانچ پن پیدا ہو سکتا ہے. ہم مکمل فالج ہے جو بھی. العفل، عفل کی جو عیب ہے، عفل کیسے کہتے ہیں؟ وہ لحمن او عظم، کہ گوشت یا ہڈی، ینبت فی القبل، جو قبل میں سامنے کی شرمگاہ میں اگی بھی ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کا گوشت یا اس طرح کی ہڈی ہے تو اس میں کیا ہے شوہر کو اختیار ملتا ہے. سواء منع من الوطء او الحمل اولا، چاہے یہ جو گوشت ہے ہڈی ہے چاہے یہ وطی سے جماع سے مانے بنتی ہو یا مانے نہ بنتی ہو، یا حمل سے مانے بنتی ہو یا حمل سے مانے نہ بنتی ہو. وَيَلْحَقُ بِهِ الْتِحَامُ الْمَحْبَلِ إِذَا كَانَ مَانِعًا عَنِ الْوَطْءِ، اور اسی میں کیا آ جائے گا؟ التحام المحبل آ جائے گا. التحام کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو التحام کیا ہے؟ جڑ جانا. التحام دو چیزوں کو کیا ہے؟ جڑ جانا. محبل کیا ہے؟ یہ جو خاتون کی شرمگاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو خاتون کی شرمگاہ یہ آپس میں جڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، سوراخ یعنی بند ہو گیا، یوں کہتے ہیں کہ التحام المحبل ہے، اتنا یعنی بند ہے کہ اذا کان مانع عن الوطء کہ جماع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کہ خاتون کا جو جماع کیا نام ہے سوراخ ہے وہ التحام ہے، وہ آپس میں جڑ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ جماع نہیں ہو سکتا، وطی نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی کیا ہے اسی عفل کے ساتھ کیا ہوگا؟ ملاق ہوگا. یعنی یہاں پر بھی مرد کو کیا ملے گا؟ اختیار ملے گا. فی ثبوت الخیار العیب للزوج، کیا شوہر کو جو ہے وہ خیار عیب ثابت ہوگا اس صورت میں کہ فیما لو علما، کہ جب اسے علم ہو اس بات کا کہ بکون زوجتہ مفضاتا حین العقد، کہ اس کی خاتون کیا تھی؟ مفضات تھی. افضا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا جو پیشاب کا سوراخ ہے اور جو پاخانے کا سوراخ ہے وہ ایک ہو چکا ہو. ٹھیک ہے، افضا کا یہ مطلب ہے. یعنی فقط اس میں کیا ہے پردہ بکارت کا زائل ہونا مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، پردہ بکارت کا زائل ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ پاخانے اور پیشاب کا سوراخ کیا ایک ہی بن چکا ہو. اسے کیا کہیں گے؟ افضا کہیں گے. تو اگر شوہر کو پتہ چلے کہ عقد کے وقت یہ کیا تھی خاتون کا افضا تھا، سوراخ کیا اس کا ایک ہی بنا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا شوہر کو یہ اختیار ملتا ہے کہ نکاح فسخ کر دے. کہتے ہیں اس میں اشکال ہے. اشکال کیا مطلب؟ کہ فلو فاسا کا اگر یہ فسخ کرے گا تو احتیاط لازم کیا ہے کہ عدم ترتیب اثر زوجیت او الفرقت، کہ فسخ کرنے کے بعد نہ زوجیت کے آثار کو مرتب کرے، یعنی نہ اسے بیوی سمجھے، اور نہ ہی کیا فرقت اور جدائی کے آثار کو اس کے اوپر کیا مرتب کرے، مگر الا بعد تجدید العقد، اگر بیوی سمجھنا چاہتا ہے تو دوبارہ عقد کرے، اور اگر جدا ہونا چاہتا ہے تو اب طلاق دوبارہ کیا دے؟ طلاق دے. اور یہ سارا کیا ہوگا؟ احتیاط واجب کی بنیاد پہ ہوگا اور احتیاط کا تقاضا بنے گا. انما یفسخ العقد، عقد جو ہے وہ فاسخ ہوتا ہے بعیوب المرأۃ، خاتون کے ان عیوب کی صورت میں. کب؟ اذا تبین وجودها قبل العقد، کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ عیب کب موجود تھے؟ قبل العقد موجود تھے. اما ما یتجدد بعدہ، لیکن وہ عیب جو عقد کے بعد پیدا ہوئے ہیں
فلا اعتبار بھی، تو پھر ان عیوب کا کیا کوئی اعتبار نہیں ہے. سواء اکان قبل الوطء ام بعدہ، چاہے یہ جو عیب پیدا ہوئے ہیں وہ جماع سے پہلے پیدا ہوئے ہوں یا جماع کے بعد پیدا ہوئے ہوں، تو اس کا کیا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو یہاں تک گفتگو جو ہے وہ خیار عیب کی شوہر کی نسبت سے کیا مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ جو آگے گفتگو ہے وہ بیوی کی نسبت سے بحث ہوگی کہ بیوی کو کب اختیار ملتا ہے کہ اگر شوہر کے اندر یہ والے عیب ہوں تو وہ نکاح کو کیا ہے ختم کر دے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.